تسلیم ہو گئے. کیسے تسلیم ہو گئے؟ اب ضعیف باپ حاضر ہے کہ جوان بیٹے کو ذبح کرے. تسلیم ہو گئے. اب مولا کائنات آئے نصر اللہ. اسلام کیا ہے؟ الاسلام ہوا تسلیم. اسلام کے معنی پورے وجود کو ذات مقدس کے حوالے کرنا. تسلیم. تیری بارگاہ میں ہم سر تسلیم خم ہیں. یہ اسلام بہت مشکل ہے. یہ اسلام بہت مشکل ہے. یہاں تو صورت یہ ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. مثلا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کھانے کے ٹیبل پر شراب بھی ہے، اسی کھانے کے ٹیبل پر خنزیر کا گوشت بھی ہے، اسی کھانے کے ٹیبل پر اور چپس بھی ہیں. شراب، جہاں شراب رکھی ہے، 10 افراد پر سرور کائنات لعنت بھیجی شراب کے سلسلے میں. جو شراب کی خاطر بیج بوتا ہے انگور کا، جو شراب کی خاطر بازار لے کے آتا ہے، جو شراب کی خاطر کمپنی میں لے کے جاتا ہے، جو شراب نکالتا ہے، جو واپس بازار لے کے آتا ہے، یہاں تک کہ جو ٹیبل سے گلاس اٹھاتا ہے، شراب کا گلاس، لعنت بھیجا سرور کائنات 10 افراد پر. ہم سب جانتے ہیں کہ شراب کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا، ہم سب کو پتا ہے. مگر بھوک لگی ہے، مختصر یعنی معمولی سی مثال ہے. بہت اونچی مثال ہے. خدا کی خاطر جہاد کرنا، جان دینا، حضرت اسماعیل کی طرف بیٹے کو لٹانا، یا بیٹے کو امام زمانے کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. حجت خدا، یہ بیٹے دیے تھے خدا نے، یہ میں نے آپ کے لیے پالے ہیں. حضرت ایک ماں کا حضرت ام البنین بننا، باب الحوائج کی طرف بیٹوں کو پالنا، یا کم سے کم تو خیر نہیں کہہ سکتا میں حبیب کی توہین کیوں کروں. ایسے عظیم ہستی کی جو قیامت تک آقا حسین کی چوکیداری جس کو نصیب ہو. حبیب نے مظاہر نہیں، کم سے کم ہور بننا. جو آخری لمحے آیا، آخری لمحے بارگاہ حسین، کم سے کم ہور بننا. اور آقا حسین نے اس ہور سے کیا فرمایا تھا؟ انت حرن فی الدنیا والآخرہ. تیری ماں نے صحیح نام رکھا، چلا جا تو دنیا و آخرت دونوں میں آزاد ہے. حسین کی طرف سے آزاد ہے. آزاد کس چیز سے؟ اب یہاں میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالی اپنے زمانے کے مرجع، اور وہ مرجع کہ 4 دفعہ جس پر حملہ کرنے کے لیے صدام سے پہلے ملعون حسن بکر تھا خبیث، جس کے دور میں شیعان علی کے قتل عام شروع ہوا تھا. اس کے بعد صدام نے 5 ملین شیعان علی کا قتل کیا، جو آپ سب جانتے ہیں. اس دور حکومت میں حضرت آیت اللہ محسن حکیم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جس 4 دفعہ قاتل کے ہاتھ سے کانپتے ہوئے پسٹل گرا ہے اور جا کے قدموں پر گر کے رویا ہے. خیر، آیت اللہ محسن حکیم چونکہ اس زمانے میں حضرت امام خوئینی بھی تھے، حضرت آیت اللہ خوئی بھی تھے، حضرت آیت اللہ باقر الصدر بھی تھے، حضرت آیت اللہ سید محمد شاوردی بھی تھے. حوزہ علمیہ نجف ایک رونق تھی واقعاً. آنا مدینۃ العلم والیون بابہا کی رونق پورے عروج پر تھی اس وقت. اس وقت آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 85 سال کے تھے، اور دونوں طرف سے سید. ایک طرف سے امام حسن مجتبیٰ، باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی. اور یہ وہ خاندان ہے کہ واقعاً بقول حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ الہی میں جب مراجع کھڑے ہوں گے سرور کائنات کے ساتھ، تو سرور کائنات کے ساتھ ہی پہلی صف میں مراجع میں سے آیت اللہ حکیم ہوں گے. 72 شہداء دیے ہیں. آیت اللہ حکیم حضرت ہور کی زیارت کے لیے گئے. ہور کی زیارت پڑھنے کے لیے زیارت نامہ ہاتھ میں لیا ہوں، اور 85 سال ہوئے. مرجع ہے، ایسا مرجع کہ کم سے کم 40 سے 45 ملین شیعان علی کی تقلید کرتے ہیں. افریقہ سے لے کے ہندوستان سے لے کے پاکستان سے لے کے عراق ایران تک پوری دنیا درست ہور کے سامنے کھڑے. اور کون ہے؟ اور نہ تو سید ہے، نہ تو اولاد علی و فاطمہ ہے، بنی ریاض سے ہے. وہ اس کی عمر کیا ہے؟ 60 سال. حکیم کی عمر کیا ہے؟ 85 سال. ہور قبیلے کے اعتبار سے بنی ریاض سے ہے، حکیم علی اور فاطمہ کی اولاد سے ہے. حسب نسب میں حکیم افضل، علم میں حکیم افضل، شجاعت میں حکیم افضل، اور حکومت کے اعتبار سے حکیم کی حکومت 40 ملین پر اور صرف 1000 فوج کا سردار. مگر حکیم ہے،
ہاتھ میں عصا لیے ہور کے سامنے کھڑے کہتے ہیں ہور میری ضعیفی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں بیٹھ کے زیارت پڑھوں، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تیرے روب کی وجہ سے، یہ تیرے روب کی وجہ سے مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ اے ہور کیا بات ہے، میں بیٹھ کے تیری زیارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور آقا حکیم خود کہتے ہیں میں علی اور فاطمہ کی اولاد سے، تو بنی ریاض سے، کائنات کے افضل ترین حسب نسب سے، اور 40 سے 50 ملین میری تخلیق کرتے ہیں دنیا میں، تو 1000 کا سربراہ تھا، وہ بھی یزیدی فوج کا، تیرا روب مجھ پر اتنا چھایا جا رہا ہے، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، میں مجبور ہوں کہ 85 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر تیری زیارت پڑھوں۔ کیا بات ہے؟ اس کے بعد خود ہی جواب دیتے ہیں ہاں ہور تو حق بجانب ہے، تو حسینی اس وقت بنا جب پہلے تو نے اپنے نفس کو مار دیا، تو نے نفس کو مار کے تو حسینی بنا۔ ابھی شاید میں ابھی بھی نفس سے باہر نہیں آیا۔ بہت عظیم جملہ ہے یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی، ابھی میں نفس سے باہر نہیں آئی، شاید تو پہلے نفس کو کیوں گیا تھا عبید اللہ ابن زیاد؟ نہیں جانتا تھا آقا حسین کو۔ امیر المومنین جب خطبے دیتے تھے ساتھ سے کہتے تھے، ساتھ سے مولا کائنات اکثر و بیشتر فرماتے یہی تیرا بچہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے۔ عمر کو پتا تھا، عمر ابن سعد کو پتا تھا، اور 9 تک 2 محرم سے 9 محرم تک آقا حسین اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، سمجھاتے رہے میں مدینے میں تجھے جائیداد دوں گا، میں دنیا میں جہاں کا تجھے جائیداد دوں گا، تجھے دنیا و آخرت سے نوازوں گا۔ اس نے کہا نہیں دیں گے تو صحیح، مگر یہ سب ادار ہے، جو یزید کی طرف سے وہ دستی ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کا مسئلہ عہدے کا تھا، مگر یہاں مسئلہ کیا ہے؟ میرا موضوع اس سلسلے میں کس بارے میں میری گفتگو ہے؟ ایمان، مومن، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، درست ہے کہ ہم کسی یزید کی حکومت نہیں، ہم کسی یزید کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم کسی معاویہ کا ساتھ نہیں۔ اے میرے عزیز یاد رکھیے، ایک تو یزید خارج میں ہے، ایک یزید اندر رہتا ہے۔ اس اندر کے یزید کو قتل کیے بغیر حسینی بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہی آقا حکیم کہنا چاہتے ہیں ہور سے، تو نے پہلے اندر کے یزید کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد تو حسینی بنا۔ مثلا ملازمت، تھوڑی سی ملازمت، 2 سال 3 سال ملازمت نہیں بنی، دعائیں علماء سے پوچھ لیا کون سی دعا پڑھ لیے، دعا پڑھ لیجیے، سورہ کی تلاوت کیے، سب کچھ کر کے دیکھا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی آتے ہوئے ایک شخص نے فون پر کہا کہ میرے بہت سے مسائل ہیں، 3 مہینے سے میں دعائیں پڑھ رہا ہوں، قبول نہیں ہوتی ہے، ابھی یہاں آتے ہوئے 3 مہینے سے۔ میں نے کہا تو عجیب انسان ہے، 70 سال تک ابراہیم خلیل نے بیٹے کی دعا مانگی، تو خلیل سے بھی بڑا ہے۔ جب بھی میں ہاتھ اٹھا لوں میں دعا قبول، جو یہ سمجھتا ہے جیسے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، معصوم فرماتے وہ ڈرے، وہ گھبرائے۔ خدا جس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا اس کی حاجت فوراً پوری کرتا، جس سے خدا کو عشق ہے اس کے حاجت میں اس کے حاجت کو طول دیتا ہے۔ یہ پھر میرے سامنے آئے، یہ پھر مجھ سے بولے، یہ پھر مجھ سے گفتگو کرے، یہ محبت کی دلیل ہے، نہ عداوت کی دلیل۔ جس سے خدا نفرت کرتا ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتوں اس کی حاجت فوراً پوری کر دو، نہیں چاہیے اس کی آواز مجھے دے دو دنیا، اس کی آخرت نہیں ہے۔ تو ہاں دیکھتے ہیں بہت سے افراد، مجھے پتا ہے کہ کسی خاتون نے لمبا چوڑا خط لکھا پاکستان کی برائی کی جاتی ہے، آپ پلیز آج پاکستان پر آپ مجلس پڑھیں، پاکستان کی تعریف کریں۔ پورا لمبا خط ایک مومنہ نے کہ پاکستان کی برائی کی، نہیں، پاکستان کی کوئی برائی نہیں کرتا ہے، زمین کی برائی کوئی نہیں کرتا۔ وہ زمین میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس زمین کی کوئی برائی نہیں کرتا۔ برائی ناجائز جو زمین پر قابض ہو چکے ہیں ان کی برائی ہو رہی ہے۔ زمین کی برائی جہاں سے وہ پیدا ہوا، کیسے، وہ کس منہ سے؟ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت جز ایمان ہے۔ آپ زمین کی برائی نہیں کر سکتے، اس زمین پر پیدا ہوئے آپ، وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی آپ برائی نہیں۔ برائی کیوں میں آج یہاں ہوں؟ واقعی مجھے یہاں ہونا چاہیے امریکہ میں،
کیا مجھے یہاں ہونا چاہیے؟ کیا میری ضرورت نہیں ہے پاکستان میں؟ 5 دفعہ حملہ ہوا، میرے چاچا تھے، سر سے ٹوپی اٹھ گئی، سر پر گولی لگتے بچ گئے، باولر کے بالکل دروازے پر 3 جوان دفن ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہاں جاتے معصوم بھائی؟ مجھے پتا ہے کہ آغا عارف حسین حسینی کی شہادت کے بعد بچوں کا کیا حشر ہوا، پتا ہے۔ تو کس طرح سے مسئلہ پاکستان اس زمین کا نہیں ہے، کوئی زمین کی مذمت کرتا، خدا نخواستہ زمین کی مذمت کوئی نہیں کرتا، مگر اگر طنز کرتا حکومت پر یا حاکم پر تو اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری آپ کی بدقسمتی ہے کہ ڈاکو مسلط ہیں۔ اس کے لیے آپ کہیں کہ پاکستان کی تعریف، کس بنا پر تعریف کروں؟ میں کیوں آیا ہوں بچوں کے ساتھ یہاں؟ مجھے یہاں رہنا قطعاً نہیں، یہ میری جگہ نہیں ہے، یہ مجھ جیسے ایک طالب علم کی جگہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ میں صرف مسجد کی حد تک، بس مسجد میں گئے، مجلس پڑھ لی، نماز پڑھ، نہیں، ایسا نہیں تھا میں۔ 100 آدمی میری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو میں کیوں ہوں یہاں؟ اس زمین کی کوئی برائی نہیں ہے، وہ زمین پاک ہے، واقعاً پاک ہے، مگر جب نہ میری عزت محفوظ، نہ آپ کا، نہ میرا دین محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مسجد محفوظ، نہ گھر محفوظ، کس بنا پر میں کس کی تعریف کروں؟ کس بنا پر؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض چیزوں کو وہ زمین سے منسلک ہے، نہیں، زمین کی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ زمین یقین جانی اس زمین سے افضل ہے۔ یہ تو ہماری آپ کی بدقسمتی ہے کہ جس پر ڈاکو مسلط باہر آ۔ اب میں آپ کی مومن، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسول، مومن کی تعریف اس سورہ حجرات کی شاید، جو اللہ پر ایمان لانے کس طرح سے؟ تو میں نے آج کیا سورہ واقعہ حامیم فصلت، اللہ پر ایمان لانا بہت دشوار ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ ایمان لانا۔ مثلا آیت اللہ شہید بزرگوار دستغیب کہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو ایک عام سی مثال دیتا ہوں جو بچے بھی سمجھے، آپ بھی سمجھے، اور آپ اعتراف بھی کر لیں کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ جہاز میں سوار ہیں، ایک دم سے جہاز اوپر سے نیچے آیا، اس وقت آپ کی زبان سے جو اللہ نکلتا ہے وہ اور ہے، وہ اور ہے۔ اس وقت سکون